یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000. مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج. تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے. ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے. یعنی واقع کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈریں. وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں. او یار، کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقع کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ. انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے. حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی. اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا. وہ صلح امام حسن نے کرائی. جناب امیر معاویہ امیر بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا. ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے. اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے. امام حسین موجود تھے. تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ. تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں. تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا. بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا. وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ. حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں. حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے. حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے. اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا. چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے. تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی. تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا. وہ خواب اس طرح پوری ہوئی. امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے. کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے، کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو. کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے. تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے. بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا. قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی. کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے. اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر. فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے. تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے.
مجھے حسین کے وجود سے جنت کی. ایک دن حضور گزر رہے تھے. اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا. تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی. تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے. محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے. تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے. تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر. یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے کم. ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی. خود ڈیوٹی. میں کسی منطق کا فلسفہ میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی. اب تو مصیبت بن گئی ہے جانے کی ضرورت نہیں. ہر شے موبائل میں آ گئی. مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا. کل کراچی سے کچھ مہمان آ گئے تو اب بچوں نے وہ کلپ سنبھال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے. اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی. اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اور ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں. کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں. ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں. یہ کون سا دین ہے جو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں؟ کون سا مذہب ہے؟ دین تو واضح کھلی کتاب ہے. اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں. پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے تو دور جانے کی کیا ضرورت. حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا. انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی. انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو. حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو. جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے. تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی. ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں.